پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد معطل۔ ٹیکس ٹریبیونلز میں اس وقت حکومت کے سینکڑوں ارب روپے کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لیتے ہوئے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ٹیکس ٹریبیونلز میں اس وقت حکومت کے سینکڑوں ارب روپے کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کیسز کے جلد نمٹائے جانے کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالتے ہی FBR اصلاحات کے جلد اور فوری نفاذ کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ذاتی طور پر اس عمل کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا۔ حال ہی میں اسلام آباد میں FBR کے وکیل کی جانب سے عدالت میں ایسے ہی ایک کیس کی تاریخ میں تاخیر کی استدعا پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر واقعے کی انکوائری کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی خزانے کا سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا۔ اپنی عوام سے کیے گئے عہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ شیخ رشید کے خلاف ایک الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ میرا بانی PTI سے تعلق تھا اور تعلق ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان فل موشن میں ہیں، انہوں نے ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سے متعلق میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ وزیر خارجہ کو بلو رانی کہنے پر کیس بنایا گیا۔ اگر کسی کو بلو رانی کہنے پر سزا بنتی ہے تو سزا دے دیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھا تو اس وقت میرے خلاف شکایت کرتا تو کیس کی بات تھی، میں نے کوئی غلیظ یا غلط زبان استعمال نہیں کی۔ بے نظیر بھٹو نے میرے خلاف کلاشن کوف کا ایک کیس کیا تھا جس میں مجھے 7 سال سزا ہوئی تھی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ میرا بانی PTI سے تعلق تھا اور تعلق ہے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا وہ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیرے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ میں اداروں سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا۔ نواز شریف حکومت روٹیاں اور نالے چیک کرنے آئی ہے۔ عوام صرف 2 ماہ انتظار کریں۔ آج سے 2 ماہ کے لیے میں سیاست سے دور ہوں۔ اس 2 ماہ کے بعد دیکھوں گا سیاست کیا کروٹ بدلتی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف ایک ہی الزام پر درج متعدد مقدمات کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلوچستان چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ نوش کی چاغی تفتان میں حالیہ بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ پنجاب میں اگلے 4 روز تک طوفانی بارشیں اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں جمعے سے اگلے 4 روز تک طوفانی بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بلوچستان کے علاقے چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ کوہلو، خاران اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ نوش کی چاغی تفتان میں حالیہ بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ تفتان چاغی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش سے تفتان، نوشکی، چاغی سمیت دیگر 22 اضلاع کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ترجمان PDMA کے مطابق 26 سے 28 اپریل تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارشیں ہوں گی۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گوجرانوالہ اور گجرات میں بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق PDMA نے جمعے سے پیر تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا ہے اور اس حوالے سے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ PDMA کا کہنا ہے کہ 26 سے 29 اپریل تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارشیں ہوں گی۔ جن علاقوں میں بارشیں ہوں گی ان میں مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین، گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودھا، میاں والی، پاک پتن، ساہیوال میں بارشیں ہوں گی۔ ترجمان PDMA کے مطابق بیشتر اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ DG کے مطابق محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ، لائیو اسٹاک، محکمہ اطلاعات، واسا، پولیس
اور سول ڈیفنس کو الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے پی ڈی ایم انتظامیہ کو بھی نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی آخری قسط 29 اپریل تک ملنے کا امکان۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی آخری قسط کی منظوری دی جائے گی۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں یہ پاکستان کے لیے 24واں بیل آؤٹ پروگرام ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا، جس میں پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے آخری قسط کی منظوری دی جائے گی۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ایک نئے طویل مدتی اور بڑے قرض کی بات کر رہا ہے۔ جولائی کے شروع تک پاکستان کا آئی ایم ایف سے نئے پروگرام کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے میکرو اکنامک میں استحکام اور اصلاحات کے لیے کم از کم 3 سال کے لیے قرض کی درخواست کی ہے۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں یہ پاکستان کے لیے 24واں بیل آؤٹ پروگرام ہوگا۔ مالیاتی فنڈ کے ساتھ پاکستان کا 24واں 3 سالہ مجوزہ پیکیج اگر منظور ہو جاتا ہے تو اس کا حجم 6 سے 8 ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے، جو کہ ملک کا اب تک کا سب سے بڑا قرض ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کو ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کو اگلے مالی سال قرض اور سود کی مد میں تقریباً 24 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔